بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ولاگ پہ ولاگ بن رہے ہیں، یہ میرا تیسرا ولاگ ہے۔ حالات ایسے خراب ہو رہے ہیں کہ کیا کریں، ولاگ بنائیں، باخبر رکھیں، پتہ ہونا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ایران اب ڈیفینسو موڈ سے اوفینسو کی طرف آ رہا ہے، اور یہ بڑے خطرے کی بات ہے پوری دنیا کے لیے۔ اور یہ سب خطرے جو پیدا کیے ہیں، جو غلط کیلکولیشن لگائی ہے امریکہ اور اسرائیل نے، اس کا نتیجہ دونوں بھگت رہے ہیں۔ اور ٹرمپ کا بھی ابھی آپ دیکھیے گا کہ جو اس کے خلاف موومنٹ چل رہی ہے، اس کی کانگریس میں، اس کے لوگوں میں، اس کے ارد گرد لوگوں میں، اور اس کے پورے ملک میں، کہ جو اس کی جان کو زبردست خطرہ ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، نیتن یاہو یا تو فارغ ہو چکا ہے، لیکن اس کو بھی اگر نہیں ہوا تو اس کو بھی خطرہ ہے، وہ بھی کسی کو فارغ، اور یہ ٹرمپ بھی۔ کیونکہ آپ ہر معاملہ بڑی عقل، کیلکولیشن اور فہم و فراست سے کر سکتے ہیں۔ یہ اس طرح بے وقوفیاں آپ کریں گے تو آپ تو نہ صرف خود تباہ ہوں گے بلکہ دنیا کو تباہ کر رہے ہیں آپ تو۔ اور دنیا کا کھانا پینا، فوڈ وغیرہ سب آسمانوں پہ آپ پہنچا رہے ہیں، اور آپ کا ڈالر اب دیکھیں کیسے نیچے آئے گا، آپ کی مارکیٹیں کیسے گر رہی ہیں، تباہی پھر رہی ہے سب کچھ۔ بہرحال ایرانی کہہ رہے ہیں کہ ایسا اب ہم جب تک اسرائیل اور امریکہ کو مزہ نہیں چکھا دیں گے جو انہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے، ہم نہیں رکیں گے، اور یہ جنگ ہم ہی روکیں گے، امریکہ کیا روکے گا۔ اور گلف میں امریکہ اور یورپی بینکوں کی تباہی پھیر دی ہے۔ اب وہ گوگل، جب تک آپ یہ میری سن رہے ہوں گے، میرا خیال ہے زبردست اٹیک ہو چکے ہوں گے، گوگل، مائکروسافٹ، ان سب کو نشانہ بنا رہا ہے ایران۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نام و نشان اس ایریے سے، اس خطے سے امریکہ اور اسرائیل کا مٹا دیں گے۔ اب کون ابراہیم ایکارڈ کی طرف جائے گا؟ کون اب انہوں نے مزہ چکھ لیا، جیسے یو اے نے مزہ چکھا کہ انہوں نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات پیدا کر لیے تھے، اب وہ سب بھاگ گئے ہوں گے، ان کا نام و نشان مٹ گیا ہوگا۔ ان کو احساس ہو رہا ان لوگوں کو کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، کہ ہمارا ملک تباہ ہو گیا، کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کیا، ہم نے خفیہ ان سے رابطے کیے، ہم نے باقی مسلمانوں کی بات نہیں مانی۔ اس من مانی کا نتیجہ جیسے ٹرمپ کو ملا، ان کو بھی مل رہا ہے، سارے گلف ممالک کو۔ اور ایران نے تو نیا بم پھوڑ دیا، اور وہ ایسا پھوڑا ہے، ایسی چیزیں ایران کر رہا ہے کہ ساری دنیا حیران ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ اب وہ ہر قیمت پہ چاہتے ہیں دونوں ملک، یہ دونوں ملک کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ گلف تو چاہتا ہی چاہتا ہے، یہ خاص طور پہ چاہتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو ہم نے ایران پہ حملہ کیا۔ ہمارے امریکہ کا ٹرمپ سوچ رہا ہوگا ہمارے 8 صدور نے کیوں نہیں ایران کو پہ ہاتھ ڈالا، کیوں نہیں اس مکھیوں کے چھتے پہ ہم نے ہاتھ ڈالا۔ اور اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے الزام لگا رہا ہے، پتہ نہیں یہ الزام سچے ہیں یا جھوٹے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ کبھی کہہ رہا ہے گیری کرسٹن کو، کبھی کہہ رہا ہے مائیکل روبیو کو، کبھی کہہ رہا ہے وہ جو ہے اسٹیو وٹکاف، ان پہ الزام لگا رہا ہے، جبکہ ساری زیادہ تر حرکتیں، آپ ننھے بچے ہیں، زیادہ تر حرکتیں آپ کی ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، امریکہ کے بھی ذمہ دار آپ ہی ہیں، یاد رکھیں۔ اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بھی ذمہ دار آپ ہیں، دنیا میں جو تباہی مچی ہوئی ہے اس کے بھی ذمہ دار آپ ہیں، کہ آپ نے یہ سب باتیں نہیں سوچی، اور آپ نے کہا بس میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں، اب تک آپ بڑھ کے مار رہے ہیں، اور وہ صرف بڑھ کے ہیں، صرف جھوٹ، فراڈ ہے، اور اس میں کوئی عقل، فہم اور فراست نہیں ہے۔ وہ لگتا ہے آپ کے ہے ہی نہیں، آپ کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے، اللہ نے دی نہیں آپ کو۔ جب دی نہیں تو یہ عمل، اور امریکی عوام کو بھی بڑا افسوس چاہیے کہ ایسے بندے کو منتخب کیا جو دنیا کو تباہی کے دانے پہ لے آیا۔ اب دیکھیں کہ آپ کا بھی ملک بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے، یہ کئی شخص ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں امریکہ اور اسرائیل دونوں، امریکہ کے۔ نیتن یاہو جو اشکنادی یہودی ہے، جو سب سے خطرناک یہودی ہوتے ہیں، یہ وہ ہے،
اور یہ باہر سے آیا ہوا ہے، یہ اسرائیل میں نہیں تھا، اور یہ بڑا خطرناک، بہت ہی آپ خطرناک دیکھیں نا اس نے کیا 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 ہے، ذرا اس کی آپ خطرناکیاں دیکھیں تھرو آؤٹ. اگر اس پہ تو ایک ولاگ بننا چاہیے، میں ولاگ بناؤں گا، اس پہ ولاگ بننا چاہیے کہ اس نے کیا کیا کیا، کیا تباہی پھیری. اور غزہ میں جو تباہی پھیری ہے، اب اس کو اپنی فیملی، اپنے اسرائیلی بچے، عورتیں، سب کی جو کچھ تباہی، حالانکہ دنستان وہ حملے نہیں ہو رہے، وہ کوئی گر جاتا ہے ٹکڑا، کوئی بم کا ادھر جا کے گر جاتا ہے، یا کوئی مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے تو وہاں بنکر کے بنکر ٹوٹ گئے، اور وہ اتنی تباہی ہوئی ہے جب منظر آپ پہ آئے گی تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل بالکل، غزہ اور اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہے. اور ایران کو بھی چاہیے کہ آپ چپ کر کے، ہو سکتا ہے کر ہی دیا ہو، کہ ایران کو بہت پہلے 20-30 سال پہلے ایٹمی دھماکہ کر دینا چاہیے تھا تاکہ ان کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن میرا خیال ہے پھر ان کی تباہی نہ ہوتی. ایسے دفاع تو ہو جاتا آپ کا، لیکن ان کی یہ تباہی اب ہو رہی ہے نا، اور ان کو نکالا جو جا رہا ہے، سب نکال رہے ہیں ان کو جوتے مار کے، یہ نہ ہوتا بالکل. لیکن اب یہ ہو رہا ہے. ہر چیز میں دیکھیں کہ اللہ کی بہتری ہوتی ہے، کہ یہ چیزیں نہ ہوتی اگر ایران کے پاس پہلے بم ہوتا. اب پتہ نہیں کہ ایران کے پاس کیا کیا ہے، یہ تو اس کی پٹاری میں ہے سب کچھ. وہ پٹاری آہستہ آہستہ کھل رہی ہے، اور جیسے جیسے کھل رہی ہے وہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، بلکہ نیولا سمجھے جو سارے سانپوں کو کھا رہا. اللہ نے ہر چیز کا توڑ رکھا ہوا ہے دنیا میں، اور ایران کہہ رہا ہے ہمارے حق کو تسلیم کریں، اور اب جنگ یہ آپ نے چھیڑی ہے، اس کو ختم ہم کریں گے. آپ صرف بولتے جائیں، بکواس کرتے جائیں، آپ کے پاس نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست ہے. اور ایران نے ابھی ہمارے جو ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف، جو بھرپور، اور فیلڈ مارشل بھی بھرپور کوششوں میں لگے ہوئے کہ کسی طرح ایک سعودی عرب کو، ایون پورے گلف کو اس جنگ سے بچایا جائے، اس جنگ کو روکا جائے. اور امریکہ اور اسرائیل نے جو غلطیاں کی ہیں ان کو پاکستان اپنی بھرپور سفارتکاری سے کوشش کر رہا ہے. کمال ہے، میں داد دیتا ہوں. پہلے بھی کر چکا ہے، اب اس خطرناک حالات میں کر رہا ہے. حالانکہ پاکستان کے لیے خود بہت بڑا خطرہ پیدا ہوا ہے کہ ایک طرف سعودی عرب ہے، ایک طرف ایران ہے. ایران ہمارا پڑوسی ہے، اور دوسری طرف سعودی عرب سے ہمارا دفاع ہے، کہ پاکستان دونوں میں بیلنس کر رہا ہے، اور بہت طریقے سے چلا جا رہا ہے کہ نہ آپ ایران کو کھوئیں اور نہ سعودی عرب کو کھوئیں. اور دونوں کیونکہ آپ کے بھائی ہیں تو آپ نے دونوں بھائیوں سے بنا کے رکھنی ہے، اور یہی پالیسی سب سے بہترین ہے. کسی بھی صورت، بلکہ میں تو یہ کہوں گا اگر میری بات پوچھی جائے تو آپ ایران سے ٹکر لینے کی کبھی غلطی نہ کریں جو امریکہ نے کی ہے، اور جو امریکہ کا اور اسرائیل کا حشر ہو رہا ہے دونوں نے کی ہے. پاکستان کبھی بھی کسی بھی صورت یہ غلطی نہ کرے. ہمارے بڑے سیانے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ کی بڑی رحمت ہے ہمارے فوجیوں پہ بھی، ہمارے فیلڈ مارشل پہ بھی، ہمارے پرائم منسٹر بھی، وہ بہت زبردست سفارتکاری کر رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ ایسے ہی وہ کامیاب ہوں اور ایسے کمال کی سفارت کر کے اس جنگ کو روکیں، تو دنیا میں پاکستان کا وہ نام ہوگا جو آج تک شاید ہی کسی کا ہو، کیونکہ یہ جنگ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے. میں ہوں جمال ناصر، آپ میرا ولاگ دیکھ رہے تھے. شکریہ. نیکسٹ ولاگ تک اللہ حافظ. دعا کریں جو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جنگ پوری دنیا سے جو امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی ہے اس کا خاتمہ ہو، اور ایران کو اس کا حق ملے، اس سے پابندیاں اٹھیں، اور یہ جنگ رکے جو پوری دنیا کے لیے تباہی ہو سکتی ہے. شکریہ. اللہ حافظ.